السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج ہم جس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے اس کا نام ہے بیماریاں۔ بیماریاں بہت ساری ہوتی ہیں اور یہ ہماری قلبی، جسمانی، سماجی صلاحیتوں کو زنگ آلود کر دیتی ہیں۔ ہمارے میں الگ الگ صلاحیتیں ہوتی ہیں، بہت ساری صلاحیتیں ہوتی ہیں جو ہمارے اپنے اندر ہوتی ہیں اپنے آپ کو مینیج کرنے کے لیے، جس کو میں قلبی صلاحیتیں بولتا ہوں۔ آپ اس کو انٹرپرسنل اسکلز کہہ لیں۔ بہت سی ہماری صلاحیتیں ہوتی ہیں جو سماجی صلاحیتیں ہوتی ہیں کہ آپ کسی کا غم محسوس کر سکیں، کسی سے مل سکیں، انٹرپرسنل اسکلز کہہ لیں، سوشل اسکلز کہہ لیں۔ بہت ساری ہماری انٹلیکچوئل صلاحیتیں ہوتی ہیں، ایبیلٹیز ہوتی ہیں۔ ان تمام کو یہ بیماریاں زنگ آلود کر دیتی ہیں۔ بیماریوں کی دو بڑی قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے جسمانی بیماریوں کی، اس میں آپ کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ آپ کو بیماری ہے اور سامنے والے کو آپ بتا دیتے ہیں، یا کوئی سیویئرٹی ہوگی تو پتہ ہوگا، ادروائز پتہ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے، جب تک وہ اتنا شدید نہ ہو کہ آپ کے آنکھ سے آنسو نکل رہے ہوں یا آپ کی آنکھیں لال ہو جائیں، سامنے والے کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے۔ آپ کا پیٹ خراب ہے، یہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ آپ کو زکام ہو رہا ہے، آپ کو طبیعت میں متلی آ رہی ہے، کچھ بھی ہو، آپ کینسر کے مریض ہیں، آپ گھومتے پھریں اور آپ نہ بتائیں تو سامنے والے کو پتہ نہیں چلتا۔ اچھا، اخلاقی بیماریوں کا بڑا عجیب معاملہ ہے۔ یہ بیماریاں سب کو نظر آتی ہیں سوائے آپ کے۔ لوگ آ کے آپ سے کہیں گے کہ آپ میں خود نمائی ہے، آپ بولیں گے نہیں میں تو ہوں اچھا نا، تو لوگوں کو بتاتا ہوں۔ لوگ بولیں گے آپ مغرور ہیں، آپ بولیں نہیں بھیا میں تو مغرور نہیں ہوں، میں تو اپنی جو صلاحیتیں، کامیابی ہیں ان کا تذکرہ کرتا ہوں۔ لوگ بولیں گے آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ بولیں گے نہیں 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 میں نے تو اس طریقے سے نہیں، اس طریقے سے بات کی تھی۔ تو جو اخلاقی بیماریاں ہیں، جو بیمار کو ہی نظر نہیں آتی، ان کا علاج بھی بڑا ممکن ہے، کیونکہ آپ پہلے اسٹیج پہ ماننے کو ہی تیار نہیں ہوتے کہ بیماری آپ میں موجود ہے۔ اس کے لیے آپ کو صحبت کی، اس کے لیے آپ کو مینٹرز کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے آپ کو ایسے ڈاکٹرز کی ضرورت ہوتی ہے جو ایسے 1000 1500 مریض بھگتا چکے ہوں۔ وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کی شخصیت میں کیا جھول ہے، وہ آپ کو بتاتے ہیں کس طریقے سے اس بیماری کا مداوع ممکن ہوگا۔ ہر شخص کے لیے علاج الگ ہوتا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں، مختلف لوگ آ کے ایک ہی سوال پوچھتے تھے، سب کو جواب الگ ملتا تھا۔ کسی کو کہتے تھے کہ جا کے ماں کی خدمت کرو، کسی کے لیے جہاد تجویز ہوتا تھا، کسی کے لیے علم تجویز ہوتا تھا، کسی کے لیے مسجد تجویز ہوتی تھی، سوال ایک ہی جیسے ہوتے تھے۔ تو ہر شخص کے حساب سے، اس کی عمر کے حساب سے، اس کے جذبے کے حساب سے جو اس کا عنصر ہوتا ہے وہ بھی مختلف ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کریں، اور یہ بیماریاں کوئی بھی ہوں، جسمانی ہوں یا اخلاقی ہوں، یہ آپ کی صلاحیتوں کو برباد کر دیتی ہیں۔ کوشش کریں ایسے لوگوں سے ملیں جو ان بیماریوں کی تشخیص کر سکیں، آپ کو یہ باور کرا سکیں کہ بیماری آپ میں موجود ہے، اور اس کے لیے مناسبت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ کسی شخص کو آپ بڑا مانتے ہی نہیں ہیں، کسی شخص کی رائے کو آپ اہمیت ہی نہیں دیتے، تو ظاہر بات ہے آپ اس کا انفلوئنس کیوں کر قبول کریں گے۔ تو ان بیماریوں پہ کام کرنا چاہیے، اخلاقی بیماریوں پہ خصوصی طور پر۔ اس کے لیے آپ کو مینٹرز چاہیے، اور ان بیماریوں کے اوپر کام کیے بغیر آپ آگے نہیں چل سکتے۔ یہ بیماریاں ہوں گی تو آپ دین میں بھی پیچھے رہ جائیں گے اور دنیا میں بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ کون ایسا شخص ہوگا جو غیبت کرنے والوں کو پسند کرے؟ کون سا ایسا شخص ہوگا جو منافق سے دوستی رکھنا چاہے؟ کون سا ایسا شخص ہوگا جو جھوٹ بولنے والے کو اپنے پاس کام پہ رکھنا چاہے؟ ایسا نہیں ہوتا، بہت مشکل زندگی ہو جاتی ہے۔ تو کوشش کریں ان بیماریوں کے اوپر توجہ دیجیے، ان کے لیے کوئی معالج ڈھونڈیے اور ان کے اوپر کام کیجیے۔ میری باتیں سننے کا شکریہ۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔